سامعین کرام، ناظرین گرامی قدر، بھائیوں اور بہنوں، دیویوں اور سجنوں، آداب عرض، السلام علیکم اینڈ گڈ آفٹرنون۔ ملتان پاکستان سے آپ کا داستان گو سید تصدق حسین بخاری آپ کی تفریح طبع کے لیے ایک نئی کہانی، ایک نئی لوک داستان لے کر حاضر ہے جس کا تعلق چین سے ہے۔ کہانی کے مرکزی کردار مینگ اور فان لی ان کے لازوال محبت کی داستان پیش خدمت ہے۔ مینگ جیان نو اور فانچی لیانگ کی محبت کی عظیم داستان چین کی چین سلطنت یعنی چین ڈائناسٹی جو کہ قبل مسیح میں تھی، 200 قبل مسیح میں، اس دور میں یہ کہانی پیش آئی تھی۔ چین کا نام اسی سلطنت چین کے نام پر چین پڑا۔ 22 صدیوں سے یعنی 2200 سال سے یہ کہانی، یہ داستان چین کی پسندیدہ ترین لوک داستانوں میں شامل ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کہانی کے بہت سارے مختلف پلاٹ بن گئے ہیں جن میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے، مگر مین تھیم جو ہے، مین کہانی وہ کچھ یوں ہے۔ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے کہ جنوبی چین میں ایک بوڑھا شخص مینگ اپنی بیوی کے ساتھ رہتا تھا۔ ایک موسم بہار میں اس نے اپنے صحن میں لمبے کدو، جسے باٹل گولڈ کہتے ہیں، یعنی لمبے کدو کا پودا یا بڑے کدو کا پودا، اپنے صحن میں اس نے کدو کا پودا لگایا۔ یہ پودا رفتہ رفتہ بڑھتا ہوا دیوار پر چڑھ گیا اور اس کی بیل اس کے پڑوسی جیانگ کے گھر اتر گئی۔ مینگ کی طرح جیانگ کی بھی کوئی اولاد نہیں تھی، لہذا دونوں مل کر کدو کے پودے کی اپنی اولاد کی طرح پرورش اور حفاظت کرنے لگے۔ دونوں مل کر پودے کو پانی سے دھوتے، سوکھے پتوں کو جھاڑتے، دھوپ اور روشنی کا خیال رکھتے اور ہر طرح سے بیل کی دیکھ بھال کرنے لگے۔ ان کی دیکھ بھال اور محبت کی وجہ سے پودا بہت تیزی سے نشو و نما پانے لگا۔ چند ماہ بعد اس میں ایک بہت ہی بڑا بوتل کدو اگ آیا۔ اس کدو کا پودا مینگ کے گھر میں تھا، مگر بڑا کدو جیانگ کے گھر میں پیدا ہوا، لہذا دونوں کدو کے آدھے آدھے مالک ٹھہرے۔ ایک دن جیانگ نے کدو کو بیل سے توڑنے اور دونوں نے آدھا آدھا کاٹ کر تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب انہوں نے کدو کو کاٹا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اندر ایک نہایت من موہنی معصوم سی بچی لیٹی ہوئی نیلی آنکھوں سے ان کو تک رہی تھی اور اس کی اپنی نیلی نیلی آنکھیں پٹ پٹا رہی تھی۔ کدو کے کھلتے ہی وہ دلکش بچی اٹھ بیٹھی اور حیرت سے دونوں کو تکنے لگی۔ دونوں نے، چونکہ دونوں کی اب کوئی اولاد نہیں تھی، ان دونوں نے اسے اپنی بیٹی بنا لیا اور اس کا نام مینگ جیانگ نو رکھا، یعنی مینگ اور جیانگ کی بیٹی۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا وہ ننھی منی بچی جوان ہو کر نہایت خوبصورت دوشیزہ بن گئی، جس کے حسن کے چرچے چار سو پھیل گئے۔ اس علاقے میں آج تک کسی نے ایسی حسین و جمیل لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ وہ بہت ذہین، ہوشیار اور محنتی لڑکی تھی۔ بڑے ہو کر وہ مینگ اور جیانگ اور ان کی بیویوں کا ہر طرح سے دھیان رکھنے لگی اور ان کے سارے کام کرتی۔ گھر کی صفائی، کپڑے دھونا، ہانڈی روٹی پکانا، مٹھ مروڑا وغیرہ۔ جلد ہی پورے علاقے میں اس کے حسن صورت کے ساتھ ساتھ حسن سیرت، سلیقہ مندی، شرم و حیا اور پاکیزگی کے چرچے ہونے لگے۔ ایک دن وہ گھر کے پچھواڑے باغ میں کام کر رہی تھی کہ اس نے ایک نوجوان لڑکے کو پودوں کے پیچھے چھپے ہوئے دیکھا۔ گھبرانے کی بجائے وہ زور زور سے اپنے والدین کو پکارنے لگی۔
नौजवान घबरा कर पौधों से निकल आया। उसका नाम फान चीवायान था। ये उस जमाने की बात है जब चीन के पहले बादशाह चेन शू हुआंग, यानी जो 2010 से 2021 कबल मसीह में हुक्मरान था, चेन चेन शू हुआंग ने दीवार चीन बनाने का फैसला किया। दीवार की तामीर के लिए उसे हजारों राज मजदूरों की जरूरत थी, जो उसने जबर और जुल्म और सितम से जमा किए और उन्हें मजदूरी पर लगा दिया। चूंकि दुनिया का हैरत अंगेज अजूबा तख्लीक पा रहा था, लिहाजा उसे बहुत सख्तियां करनी पड़ी। जब मजीद मजदूरों की जरूरत होती तो बादशाह चेंचू के कारिंदे आते और घरों से हर उस फर्द को पकड़ कर ले जाते जो बालिग होता और काम करने के काबिल होता। सिर्फ माजूरों, औरतों, अंधों, बच्चों और बीमारों को इस्तिस्ना हासिल। तमाम नौजवान इस पकड़ धकड़ से बचने के लिए कहीं ना कहीं जाकर छुप जाते। फान चीवायान एक पढ़े लिख फान चीवायान एक पढ़े पढ़ने लिखने का शौकीन और दानिश्वर लड़का था। पकड़े जाने के खौफ से बचने के लिए वो मिंग जियांग नू के घर पौधों के पीछे आकर छुप गया था, क्योंकि सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक उस घर में कोई लड़का नहीं था। लिहाजा फौजी कारिंदों का इस घर की तरफ आने का इम्कान नहीं। मेंग और जियांग इस लड़के की काबिलियत से बहुत मुतासर हुए और उन्होंने फैसला किया कि अपनी बेटी को फान चीवायान से ब्याह दें। फान और मेंग दोनों ने अपनी शादी पर रजामंदी जाहिर कर दी और अगले चंद दिनों में दोनों की शादी हो गई। मेंग अपना घर छोड़कर फान के घर आ गई। बदकिस्मती से शादी के 3 दिन बाद वफाकी फौज के कारिंदे फान को पकड़ कर ले गए और उसे शुमाली सिंध में अजीम दीवार बनाने पर लगा दिया। मिंग रोती चीखती रही मगर उसके आंसुओं का किसी पर कोई असर न हुआ। अपने खामंद के जाने के बाद मिंग के लिए सख्त आजमाइश का दौर शुरू हुआ। अपने खामंद की याद में वो दिन रात रोती चिल्लाती रहती। मौसम सरमा गुजर गया। उसने सर्दी से खामंद को बचाने के लिए उसके गर्म कपड़े सिए और अपने वालदैन को खुदा हाफिज कहकर वो कपड़े देने के लिए अपने खामंद को ढूंढने निकल पड़ी। अपने सफर में वो दरियाओं, पहाड़ों और जंगलों को अबूर करती हुई गिरती पड़ती चलती गई। कई दफा वो खाइयों में गिरी, ढलवानों पर लुढ़की, मगर उसके पाए सबात में लग्जिश न आई। जो जो वो आगे बढ़ती गई उसका अज़्म और हौसला बुलंद होता गया। बिलाखिर वो मौजूदा दर्रा शान हाईगुआन के पास बनने वाली दीवार चीन के पास पहुंच गई। वहां पहुंचते ही उसने अपने खामन का अता पता पूछा तो उसे ये दिल खराश खबर सुनाई गई कि उसका खामन हर वक्त उसे याद करके रोता रहता था। उदासी, थकावट और दर्मांदगी ने उसे मार डाला और उसकी लाश दीवार की बुनियादों में कहीं दफना दी गई। ये दर्दनाक खबर सुनकर मिंग जमीन पर ढह गई और धाड़े मार मार कर रोने लगी। उसने सदमे में ऐसी दिल खराश चीखें मारी कि चीखों के शोर से किलोमीटर तक दीवारें चीन जमीन बोस हो गई। कारकुनान और सुपरवाइजर सारे के सारे हैरान रह गए। इत्तफाक से शहनशाह चीन चेन शू हुआंग उस दिन दीवार का मुआयना करने आया हुआ था। जब उसने दर्दनाक चीखें सुनी और उसके सामने दीवार मुनहदम हुई तो वो सदमे और गुस्से से पागल हो गया। उसने चिल्लाने वाली औरत को सजा देने का फैसला किया और हुक्म दिया कि इस औरत को मेरे सामने पेश किया। चुनाचे मेंग को नहला धुला और सजा संभाल के चेन शू हुआंग के सामने पेश किया गया। जब बादशाह ने मेंग को देखा
تو اس کے حسن بلاخیز سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ اسے ہلاک کرنے کی بجائے بادشاہ نے اسے شادی کی پیشکش کر دی۔ اس نے فوری کوئی جواب نہ دیا اور کچھ مہلت طلب کی۔ 3 دن بعد مہلت ختم ہونے پر اس نے بادشاہ کو شادی کے لیے 3 شرائط پیش کی۔ اول شرط یہ کہ اس کے خامند فانچو وانگ کی لاش کو تلاش کیا جائے۔ دوسرا، اس کا جنازہ اور تدفین سرکاری شان و شوکت کے مطابق کی جائے، جس میں بادشاہ سیاہ لباس پہن کر شرکت کرے۔ تیسرا، بہائے سمندر کے کنارے پہاڑی کی چوٹی پر 49 فٹ بلند چبوترا 49 دن میں بنایا جائے، جہاں وہ اپنے خامند کی یاد میں چڑھاوا چڑھائے گی۔ 50ویں دن بادشاہ کے کارندے قربانی کے جانور لے کر چبوترے پر مینگ کے پاس آ گئے۔ جب تینوں شرائط منوان پوری کر دی گئی تو مینگ نے محافظوں کی نظر بچا کر چبوترے سے بحر بوہائے میں چھلانگ لگا کر خود کو ہلاک کر لیا۔ آنے والی نسلوں نے 1150 میں فینگ ہوانگ پہاڑی کی چوٹی پر دیوار چین کے ساتھ مینگ کی یادگار میں ایک مندر تعمیر کر دیا، جسے ٹیمپل آف مینگ جیانگ نو کہتے ہیں، جو موجودہ درہ شان ہائے گوان سے 6 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے، جس کے سامنے اس کا مجسمہ بھی نصب کر دیا گیا ہے۔ دیوار چین کا جو حصہ بادشاہ کے سامنے گر پڑا تھا وہ صوبہ شاندونگ میں چی دیوار کے نام سے مشہور